صرف کثرت سے ذکر نہیں کرنا بلکہ کیا او انت مجنون، بلکہ اس انداز سے ذکر کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ آپ سچ بتائیے گا، جس انداز سے ہم نے درود پاک پڑھا ہے ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ضرور کو کہہ سکتا ہے کہ ہم بیمار ہو گئے، دیوانہ قتل ہمیں کوئی نہیں کہتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالکل خوشامد سے کام نہیں لیا، اور اقبال نے بالکل سچ کہا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمی، نہ وہ عشق میں رہی گرمی، نہ وہ حسن میں رہی شوخی، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز میں۔ آپ حضرت کبھی اپنے اسلاف کو دیکھیں، ہم بند رہ جائیں گے ان کا انداز کیا تھا۔ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لکھا ایک دن سیدہ تشریف فرما تھی، آپ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر تھا، درمیان میں پردہ آیا تھا، گفتگو ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو نہ اس شخص نے شیطان کا نام لیا، تو آپ بڑی حیران ہو کہ اس سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ اب کوئی شیطان ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نام نہ پتا ہو۔ ہمارے تو بچے ترجیح یہاں سے ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اگر آپ پہلا پارہ تلاوت کریں تو وہاں بھی ہے اِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یا تو بچے کو شیطان کا پتہ ہے، تو کیا حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا پتہ نہیں تھا؟ آپ حیران ہو کہ اس شخص سے جب اس نے دوران گفتگو شیطان کا نام لیا نا، اب پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ اس شخص کی بھی حیرانگی کا کوئی عالم نہیں تھا۔ وہ حیران ہو کے آگے سے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ یہ انداز تھا، یہ انداز تھا ان کا۔ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا۔ اور اسی نام کو حضور الشان بھی بیان کیا۔ آپ فرماتے سیونی میں راجا سدو ہیر نہ کو کوئی، سیونی میں راجا سدو ہیر نہ کو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ آج انداز پھیکے پڑ گئی ہے، آج وہ جوش نہیں رہا، آج وہ لاؤ دی رہا، رنگ لاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کوئی کسی نے نہیں جانا، سب نے جانا۔ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے نزاع کی کیفیت تاری تھی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو کلمہ تلقین کرو۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سامنے تم پڑھو بآواز بلند، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ دے دے، لیکن حضرت یہ باتیں تو عاموں کے لیے ہیں، خاصوں کے انداز بکھری ہیں۔ وہ لکھا ہے جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ وقت آیا نا، اللہ جی ان کے وقت میں اور ہمارے وقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے مرنا ہے، انہوں نے مرنا نہیں، ان کے لیے موت نہیں ہے، ان کے لیے تو موت پیغام فصل ہے۔ وہ تو ساری زندگی اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کب وہ وقت آئے گا اور یہ درمیان میں سے یہ سلسلہ اٹھے گا اور محبوب سے ملاقات ہوگی۔ یا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی بھی موذن رسول کو سجا نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا موذن رسول کو سادے سے سادے انداز میں دیکھا۔ شام والے حلب والے کہتے ہیں بس ایک بار حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجے دیکھا، اس دن لباس بھی نیا تھا، داڑھی مبارک میں تیل بھی لگا ہوا تھا، تیور بھی کچھ بدلے سے تھے۔ سب لوگ بڑے حیران ہوئے، بھئی آج کون سا موقع ہے جو موذن رسول اتنے خوش ہیں؟ وہ خاص ہی موقع ہوگا۔ لوگ حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں اے موذن رسول لگتا ہے آج کو خاص ہی موقع ہے۔ آپ نے فرمایا خاص نہیں بلکہ خاص سے بھی خاص موقع ہے۔ لوگ عرض کرنے لگے حضرت ہم بھی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایویں نہیں حضرت بلال نے نئے کپڑے پہن رکھے، ایویں نہیں آپ چہرے پر اتنی زیادہ خوشی کے آثار، حضرت کیا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن۔ لوگوں نے ایسے کیا حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے۔ ان کا جانا ہماری طرح نہیں ہے، ان کا جانا ہماری طرح نہیں ہے، حضور اللہ شاہ نے کہا نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، ٹہم
ٹائم مسلدہ پہ کٹا ہوئی ہے. انہوں نے نہیں جانا بولیا اصلا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو. تو میں کسی کی بات نہیں کروں گا، صوفیہ بیٹھے ہیں، میں اپنے قد سے بڑی بات نہیں کروں گا، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں جیتے جی مر گئی ہوں. بولے آشی مرنا نہیں گور پیا. گھڑی گھڑی گھڑیال بجا ٹائم مسلدہ پیا کٹا. انہوں نے نہیں جانا. تو لکھا ہے ظاہر ایک پیریڈ تو ہے نا، ایک مرحلہ تو ہے جسے سب نے گزرنا ہے. وکری بات ہے کہ گزرنے کا انداز جدا جدا ہوگا. وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند فرمائی تو پاس ایک نااہل شخص کھڑا تھا. اس نے جب دیکھا نا آپ کو آنکھیں بند فرماتے تو وہ بآواز بلند حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لکھا آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے نا اس شخص کو فرماتے ہیں وہ سنگیا یاد بھی انہیں کران لے جڑا کبھی بھولے ہی نہیں ہے. یاد بھی انہیں کرایا جڑا کبھی بھولے ہی نہیں ہے. ذرا تصور کریں کتنا یاد کیا ہوگا. اور میں ذرا بڑی دیر متلاشی رہا ذرا کوئی ایسی بات ملے، ذرا بات تھوڑی سی سمجھ میں آئے کہ حضرت جنید بغدادی نے کتنا یاد کیا ہوگا. اب میری حضرت تھوڑی سی ذرا بڑی ہے مجھے ہے. وہ لکھا ہے کہ جو حجام تھا نا وہ حضرت کی خدمت کر رہا تھا. پہلے اس نے حضرت کی زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک درست کی، پھر بعد میں باری یہ حضرت کی مونچھیں درست کر. تو لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نئی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور کیونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ تھا، یہاں نقشبندی رنگ ہے، جہاں قلبی بھی ہے وہاں قادریہ تھا، جاری رنگ تھا. وہ حضرت ذکر فرما رہے تھے جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں تھے. اس نے جب حضرت جی وہ اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا تو کیا دیکھتا ہے ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹ ہل رہی ہیں. اس نے اس طرح پیچھے کر لیا. وہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت یہ لوہے کا اس طرح ہے، یہ نہیں دیکھے گا اللہ دنیا دار کی ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، چلے گا تو کاٹ دے گا. اب ذکر کر رہے ہیں ہونٹ حرکت میں ہیں تو مجھے ڈر ہے حضرت جی میں اس طرح چلاؤں گا کہیں ہونٹ نہ کٹ جائے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روک نہیں دیتے تاکہ میں مجھے درست کر لوں. کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. لیکن حضرت آج نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہیں ہے. کرو جی او انت مجنون اس طرح کرو. یہ آپ دیکھتے ہیں نا شاید یہ ذکر کرتے ہوئے شاید آپ میں سے کئی لوگوں کے دل میں خیال ہے یہ کیا بھائی یہی تو ہے وہ انت مجنون. اور کس کو کہتے ہیں انت مجنون؟ یہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. وہ لاؤ کی دیوانگی ہے ہمارے سے، وہ لاؤ وہ دیوانگی ہے ہمارے سے، وہ لاؤ وہ دیوانگی ہے ہمارے سے. اور میں کلپ بھی ہے میں اکثر بچوں کو سناتا ہوں. ہمارے سیالکوٹ کے بڑا معروف قصبہ ہوا ہے اس کا نام تھا چٹی شہر. وہاں ایک بڑے مجذوب بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ. ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ اے پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے. لیکن میں لوگوں کو کہا کرتا تھا ہم پاگل ہیں، ہم دیوانے ہیں. کیا یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ دیوانگی نہیں ہے؟ جو چھوڑ کے جانا ہے ہم حضرت اکٹھے ہی کر رہے ہیں، جو لے کے جانا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. بھائی یہ ہے پاگل پن. یہ جس گاڑی پہ تو بڑا مان کر رہے ہیں یہ چھوڑ کے جانی ہے. اس بنگلے پہ تجھے بڑا مان ہے میاں یہ چھوڑ کے جانا ہے. یہ تو بینک بھر رہا ہے دن ب دن یہ چھوڑ کے جانا ہے. ساتھ جو تُو نے لے کے جانا ہے وہ تو تو نے اکٹھا ہی نہیں کیا. ہاں جی قرآن جی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں جانا، دو ہی چیزیں جانی ہیں، یا تیرے اچھے اعمال یا تیرے برے اعمال. میرے حضرت سیالکوٹ میں نا ایک مقتدی تھے، میں علیہ سے والے سے تھوڑا بدنام بھی ہوں، مصباحی صاحب بات کر دیتے ہیں. وہ ان کا نا یہ دانت سونے کا تھا، یہ والا، یہ فرنٹ والا نہیں یہ ساتھ والا. میں نے حضرت کو کہیں بار کہا حضرت اس کو ریموو کروائیں، مرد کے لیے سونا حرام ہے، اب اس کو ریموو کروائیں. وہ کہتے رہے میں اچھا کرواتا ہوں جی، کل کرواؤں گا پرسوں کرواؤں گا. لیکن بس وہ زندگی نے وفا نہیں کی ہے. وہ دانت کے ساتھ ہی ان کا انتقال ہو گیا. ان کے 5 بیٹے ہیں جو پانچوں کا وکھرا وکھرا فرمایا. یہ بھائی کا دند کڑا نہیں ہے، انہوں نے بھائی کا دند بھی نہیں نال جان دیا. میری بات یاد رکھنا کیوں نہیں رہتی. دانت سے کسی کو وہ ایشو نہیں تھا، بس سب کو یہ ایشو تھا دانت سونے کا ذات کیوں جا رہا ہے.
مسئلے کی کسی کو فکر نہیں تھی، حلال ہے یا حرام ہے، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی قطعاً کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ فکر یہ تھی وہ ابا جی ایک سونے کا دند نہ ہو لے چلے۔ ہاں جی، آپ کو ذرا 2021 میں کھڑے ہیں، آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے نقشہ قید کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جانی واری کیا ڈرونا پڑیا، ڈرتے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نہ تیرے کر دے۔ آپ تو 2021 میں کھڑے ہیں، اور میرے خیال سے حضرت جی 2000 صرف آپ کو 10 سال 2030 میں یہ نوبت آئے گی اترے ہو تم بہ کے نا وہ کہ تو دور ہوئی کتے اٹک توں کہ تو جناب وہ ایبٹاباد کو فون کہا اچھا آپ جی دب دے وہاں پہ آ جاؤں گا، میں بھی ادھر کھڑا ہوں، یہ کلپ بن رہا ہے حضرت جی، یہ بات میری ریکارڈ کر لیں، اگر ہم نے اپنے حالات نہ بدلے تو یہ وقت آئے گا جاندی باری کیا ڈرنا بنے، ڈرتے ہاتھ نہیں لاندے۔ آپ اتنے بیٹھے ہیں جی، ابا جی فوت ہو جائیں تو کیا ابا جی کو غسل دینے کے لیے بیٹے کو کسی یونیورسٹی سے ڈپلومہ لینا پڑے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی یونیورسٹی اسپیشل کورس کروا رہی ہے کوئی، جو وہ کورس کرے گا پھر ہم کیوں نہ آنے والا ڈھونڈتے ہیں؟ کیونکہ میاں صاحب کہہ گئے ہیں جان دی باری کیا ڈرونا بڑے، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ بڑے بڑے غسل دیے ہیں کہ لوگ، وہ ایک محبت والے تھے، دنیا داری کو سمجھتے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے مصباح صاحب بڑی فضیلت ہے میت کو غسل دے، لیکن نہ دیا کرو، پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ، یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، آپ کو مردے میں نانے والا مشہور کر دیں گے۔ لیکن میں نے پھر بھی پڑھے تھے، لیکن حضرت تماشے اتنے دیکھے کہ دل کھٹا پڑ گیا۔ کوئی تھا حضرت جی، کوئی تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے دن رات ایک کی، مجھے پتہ ہے اس نے اس بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، کسی بڑے شہر میں اس کو نوکری مل گئی۔ حاجی صاحب انتقال کر کے بڑے فون کر کے انہوں نے اس کو بلایا، حاجی صاحب کو غسل دے رہے تھے، پاس ہی کھڑا تھا ٹیک لگا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تیری میری عمر سے کوئی بہت فرق نہیں، تینوں بھی پتا ہے تو مینوں بھی پتا حاجی صاحب نے کہ میں ڈاکٹر بنایا۔ وہ اللہ دیا بندیا ایک ڈبہ ہی چھوڑ دیا حاجی صاحب نے، انہوں نے بھی روح ٹھنڈی ہو گئی۔ تو مجھے آگے بڑی بدتمیزی سے کہتا ہے کہ میں ہی ڈبہ سوچنا ہی تو تینوں کا نہیں بلایا جاندی باغی کیا ڈرونا ڈرتے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو باپ کمائے کتھے نے تیرے کر۔ میرا حضرت سب سے میں حضرت جی کو ادھر ادھر کی کرنے آتا ہوں کہ میرے دل میں ہوتا میں کر دیتا ہوں۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، اس کو نہانے سے بڑی لگتی ہے، وہ کچھ اس طرح کا مزاج لے کے آئے، وہ اب بھی نہائے نا تو حضرت جی ساتھ والے گھر سن لیتے کہ ابراہیم صاحب نہا رہے ہیں۔ جب بالکل ہی چھوٹا تھا نا، باروں میں بھی 2 3 2.5 4 5 6 ماہ کا، ظاہر ہے تب ماں بھی ڈرتی ہے، گھر میں ہے کوئی، وہ میرا انتظار کرتی تھی جب وہ آئے گا نا تو ذرا دونوں مل کے اس کو نہلائیں گے۔ میں نے اس کو بڑی بار اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اور میں نے لکھ کے بھی رکھا ہوا کتنی بار۔ اور حضرت جی ہر جب تعداد بڑھتی جاتی تھی نا تو میں دل میں کہتا تھا ابراہیم آج 10 واری ہوگی، ابراہیم آج 15 واری ہوگی، ابراہیم آج 20 واری ہوگی۔ ساتھ یہ بھی کہتا تھا ابراہیم میں تو تینوں 20 واری نو ہے، تینوں صرف ایک ہی موقع ملنا ہے، میں آتا پتہ نہیں تو ڈبہ بھی ٹوٹنا ہے کہ نہیں ٹوٹنا ہے۔ ہاں یہی ہونا، اور کیا یہی ہونا۔ ان کو دین سکھاؤ تاکہ سلیمان دا ولایت ابراہیم کو نوہانا والا لبدا پھر ابراہیم سلیمان کو اپنے نوائے ہوئے، سکھاؤ دین کو۔ ان کی انگلی پکڑ کے ان کو مسجد لے کے جاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ حضرت جی میری بات یاد رکھیے گا، قبر میں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار ہاؤ یو وٹ یو ونڈر آر، اس کا ثواب نہیں ہے۔ میں کوئی انگلش کی مخالفت نہیں کر رہا، ون واز تھرسٹی کرو، اس کا ثواب نہیں آئے گا۔ ثواب جب بھی آئے گا تب بھی آئے گا جب آپ کا بیٹا سورہ اخلاص پڑھے گا۔ یہ ماشاءاللہ آج بھی یہ دستار بندی کا سلسلہ ماشاءاللہ ہمارا مدرسہ مہریہ خیریہ ضیاء العلوم، ماشاءاللہ ہمارے قاری محمد سجاد قریشی صاحب خیری بڑی محنت کی، انہوں نے ماشاءاللہ اتنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ کھولو اپنا کھاتا ہے، جو اقبال نے کہا نہیں تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، وہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کوئی اپنے نہیں سکھا پیا کمر چ پہ گڈی کے گا میرے پچھلے نے بھیجے کا کری ہے، وہ تو سکھا ہی نہیں رہا، بھیجیں گے کیا؟ کیا تمہیں فیس بک کا ثواب بھیجیں گے؟
کیا تجھے واٹس ایپ کا ثواب بھیجیں گے؟ کیا تجھے یوٹیوب کا ثواب بھیجیں گے؟ کس کا ثواب بھیجیں گے تجھے؟ تو نے ان کو قرآن سکھائے گے؟ تو نہ کبھی خود قرآن لے کے بیٹھا ہے، نہ کبھی تو نے ان کو قرآن کھولنے کا کہا ہے۔ اور میں نے کہا نا جی میں آپ کا کوئی زیادہ امتحان نہیں لوں گا، بہت زیادہ شدید گرمی ہے، بس میں 2-3 باتیں اور کر کے میں گفتگو ختم کروں۔ کرو تربیت۔ ایک بزرگ تھے جن کے